فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا الی آخر الآیہ۔ تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخر رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ کئی مہینوں سے ایک ماہانہ تعلیمی اور تربیتی پروگرام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ کوئی تقریری پروگرام نہیں ہے کہ یہاں جوش خروش انداز اور چیزیں دکھائی جائیں۔ یہ تعلیم اور تربیت کے لیے ہے۔ کچھ سلیبس ہے، کچھ کورس ہے، کچھ کنٹینٹ ہے، مواد ہے جو آسان لفظوں میں آپ تک پہنچانا ہے۔ اگر سارا کورس میں آپ کو سمجھا سکا تو یہ میری کامیابی ہے، اور اگر آپ سمجھ پائے تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں کی کامیابی کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ یہ کورس آپ کو اس لیے نہیں پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، بلکہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ اگر کہیں ضرورت ہے تو اصلاح ہو جائے، ورنہ آپ کے ذریعے معاشرے کے لوگوں کو توحید کی دولت مل جائے۔ یہ اصل مقصد ہے یہ کورس آپ کو سمجھانے کا۔ آپ بتائیں کہ یہ کورس ہم انہیں تو نہیں سمجھا سکتے نا جن کو ضرورت ہے، وہ تو آپ کے ٹچ میں، ہمارے ٹچ میں نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی کے بھائی ہوں گے، کسی کے بہنوئی ہوں گے، کسی کے رشتہ دار ہوں گے، قرابت دار ہوں گے، انہیں یہ باتیں اگر پہنچائی جائیں گی تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کے اصلاح ممکن ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کورس شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو بچے جتنے بھی بچے ہیں، خاص طور پر یہ بچے ٹارگٹ ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ اگر درست ہو گیا تو اگلی جنریشن کا عقیدہ بالکل پاک ہو جائے گا۔ بچے یہاں سامنے آئے، بالکل سارے کے سارے جو بڑے بچے ہیں سمجھدار سامنے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو وہ ذرا بچ کے ادھر آئیے، ادھر۔ اور جو بزرگ حضرات ہیں اگر ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو تو براہ کرم جتنا میرے قریب آ سکتے ہیں آ جائیں، کیونکہ مجھے آپ سے بات چیت کرنی ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہے، ٹیک ضروری ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ سیکھنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ تو بالکل مدرس کی طرف متوجہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ جتنا میرے پاس رہیں گے مجھے اتنا ہی اپنی بات آپ کو سمجھانے میں آسانی محسوس ہوگی۔ بالکل قریب، ہم لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، 1 گھنٹہ ہمیں پڑھنا ہے، اور بالکل میری طرف توجہ، میرے بالکل قریب، اور بچے خاص طور پر۔ ٹھیک ہے، شروع کریں۔ ہاں، میں ریمائنڈ کرواتا ہوں آج تک ہم نے کیا پڑھا، میں ریمائنڈ کرواتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ اس سلسلے کا 8واں پروگرام ہے۔ کتنا؟ 8واں پروگرام ہے یہ اس سلسلے کا، اور ایک غم کی خبر یہ ہے کہ یہ اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے۔ یہ اچھی طرح میں آپ کو بتا دوں، 8واں پروگرام۔ دراصل آج سے 9 مہینے پہلے ایک بات یہ طے پائی کہ علاقے کے جن مقامات میں جماعت اور جماعت کی مسجدیں ہیں ان میں سے کچھ مقامات کو چنا جائے، اور وہاں عقیدہ توحید کی بنیادیں، بالکل مین اور بنیادی باتیں جماعت کے علاقوں میں سلیقے سے، طریقے سے، کورس کے تحت، تربیت کے تحت پہنچائی جائے۔ یہ مشورے میں طے پایا۔ بچے توجہ بالکل میری طرف، ٹھیک ہے، ورنہ باتیں آپ جواب نہیں دے پائیں گے میری باتوں کا، آپ کو میری باتوں کا جواب دینا ہے۔ تو جب یہ طے ہوا کہ اتنی جگہوں پر یہ عقیدہ سمجھایا جائے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے 13 مقامات طے ہوئے۔ کتنے؟ 13۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، یہ سیم باتیں الگ الگ داعی مراد آباد کے اطراف کے 13 مقامات پر پہنچا رہے ہیں۔ یہ صرف آپ کے سامنے بات نہیں آ رہی ہے، بلکہ 13 مقامات پر یہ بات پہنچ رہی ہے۔ عقیدے کی بنیادیں سمجھانے کے لیے کورس کیا رکھا جائے، طے پایا کہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عالمی مقبول کتاب التوحید کو کورس کے لیے چنا جائے۔ کون سی کتاب کو؟ کتاب التوحید کو۔ کتاب التوحید کے اندر 60 اور 7 67 چیپٹر ہے۔ ہمیں یہ حکم ہوا کہ آپ کو یہ 67 چیپٹر 6 پروگرام میں پہنچانے ہیں۔ کتنے؟ 6 پروگرام میں یہ 67 چیپٹر لوگوں کو پڑھانا ہے، سمجھانا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 67 چیپٹر 6 پروگرام میں، یعنی 1 گھنٹے میں 10 سے زیادہ چیپٹر ہم پڑھا رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ ہر بات کھول کر تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن ان باب میں سے، ان چیپٹرز میں سے ہم نے منتخب کیے کہ اس بار کیا ہوگا، اس بار کیا ہوگا، اس بار کیا ہوگا۔ تو کتاب التوحید شروع کرنے سے پہلے 2 پروگرام تمہیدی تھے۔ کتاب التوحید شروع کرنے سے پہلے 2 پروگرام تمہیدی تھے۔ پہلا پروگرام تھا
وہ علم جو ہر مسلمان پر فرض ہے. یاد ہے کسی کو؟ اس سلسلے کا پہلا پروگرام تھا وہ علم جو ہر مسلمان پر فرض ہے. کیوں پہلا پروگرام یہ؟ تاکہ آپ سب کو یہ محسوس کرایا جا سکے کہ اب جو ہم سیکھیں گے وہ ہمارے لیے فرض ہے، مستحب اور آپشن نہیں ہے، بلکہ وہ سیکھنا ہمارے اوپر. تو وہ علم جو ہر عقیدہ سیکھنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے یا مستحب ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے. تو پہلا پروگرام یہ تھا وہ علم جو ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کے بعد دوسرا پروگرام تھا قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوالات، جس کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں اصول ثلاثہ، اسلام کی 3 بنیادیں. یاد ہے کسی کو؟ سارے پروگرام تو ہوئے نا جی. اسلام کی 3 بنیادیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے. یہ 3 سوال پر اصول ثلاثہ پر دوسرا پروگرام ہوا تھا. پھر کتاب التوحید شروع کیا گیا. کتاب التوحید کا پہلا اور سلسلے کا تیسرا پروگرام تھا توحید ہے تو سب کچھ ہے. یاد ہے؟ اس کے بعد چوتھا پروگرام تھا خبردار یہ توحید نہیں ہے، خبردار یہ توحید نہیں ہے. اس کے بعد 5واں پروگرام تھا کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے. اس کے بعد 6ٹھا پروگرام تھا مشہور شیطانی اعمال. یوں تو ہر گناہ شیطانی عمل ہے، لیکن اس پروگرام میں صرف وہ شیطانی اعمال بتائے گئے جو توحید کے خلاف تھے. کس کے خلاف؟ توحید کے خلاف، اللہ کو ایک ماننے کے خلاف جو شیطانی اعمال تھے. آپ کو یاد ہوگا صحیح نہیں ہو پایا تھا یہ والا، شاید کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو پایا، جبکہ یہ بہت ضروری پروگرام تھا. مشہور شیطانی اعمال میں ہم نے جو پروگرام علاقے میں پہنچائے وہ پتہ ہے کیا تھا؟ جادو، اور جادو کی طرح کے وہ علوم جو انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں، یہ ہم نے اس پروگرام میں بتایا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پنجہ دکھانا کہ بھائی دیکھنا میری قسمت میں کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ستاروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، جانتے ہیں نا ستاروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا کیا ہوتا ہے؟ انسان نے اپنی راشی طے کر لی کہ میری راشی یہ ہے، اور اپنی راشی کے مطابق وہ ہر دن کا اور ہر ہفتے اور ہر مہینے کا اپنا راشی پھل دیکھ رہا ہے. تو یہ چیزیں تھیں اس میں، اور بہت ساری چیزیں تھیں. بہرحال اس کے بعد مشہور شیطانی اعمال کے بعد اگلا جو پروگرام تھا ہمارا وہ تھا دل کے شرکی اعمال، اور یہ پچھلا تھا اوور آل 7واں تھا. ٹھیک ہے؟ دل کے شرکی اعمال. ویسے تو ایمان بھی دل کا عمل ہے، اور کفر بھی دل کا عمل ہے، نفاق بھی دل کا عمل ہے، محبت بھی دل کا عمل ہے، نفرت بھی دل کا عمل ہے، بھروسہ بھی دل کا عمل ہے، امید بھی دل کا عمل ہے، توکل بھی دل کا عمل ہے. مگر دل کے وہ اعمال جو انسان کو کفر تک لے جا سکتے ہیں وہ پچھلے پروگرام میں شاید آپ تک پہنچایا گیا ہوگا. آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، یعنی کتاب التوحید کا کورس آج پورا ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور آج کا عنوان ہے وہ باتیں جو شرک، جیسا کہ شیخ نے بتایا خبردار یہ باتیں شرک. اب ہم جو بھی بولیں ہر بات تو شرک نہیں ہو سکتی نا، اور ہر بات ایمان بھی نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری بول چال میں آ جاتی ہیں مگر وہ باتیں حقیقت میں کیا ہیں؟ شرک ہیں. تو ہمیں ان باتوں کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور ان باتوں سے بچنا اور بچانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم آج وہ باتیں سنیں گے کہ خبردار یہ باتیں شرک ہے. اور کیوں سنیں گے؟ تاکہ ہم شرکیہ باتیں اپنی زبان پر نہ لائیں. یہاں ایک بات میں آپ کے ذہن میں ڈال دوں، یہ جو پروگرام چل رہا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی پروگرام کے لیے جائیں تو وہاں کے سامعین سے، وہاں کے حاضرین سے ان پروگراموں کے بارے میں رائے طلب کریں، ان کا تاثر طلب کریں، فیڈ بیک طلب کریں کہ انہیں یہ 8 پروگرام کیسے لگے، ضروری لگے، مفید لگے، اچھے لگے یا غیر ضروری لگے، کیا اس طرح کے پروگرام وہ مستقبل میں چاہتے ہیں. تو یہ فیڈ بیک ہر جگہ سے ہم سے طلب کیا گیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنا اپنا تاثر کہ بھئی یہ پروگرام آپ کو کیسے لگے، آئندہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے یا نہیں، یہ تاثرات آپ اگر امام صاحب تک یا جن سے بھی رابطہ ہے امروہہ والوں کا ان تک اگر پہنچا دیں تو اگست کے بعد سپٹمبر میں ایک میٹنگ ہونی ہے کہ پیچھے ہم نے جو 8 مہینوں میں کیا اس کا نتیجہ کیا، اور آگے ہمیں کیا کرنا ہے اور کن تبدیلیوں کے ساتھ کرنا ہے، کہاں کہاں جگہ بدلنی ہے، کہاں کہاں داعی بدلنے ہیں، کیا بدلنے ہیں. یہ سب چیزوں پر ایک مشورہ سپٹمبر میں انشاءاللہ ہونے والا ہے. تو اگر سب کا مشورہ یہ رہا کہ نہیں اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، تو ابھی توحید پر ہم نے ایک سیریز چلائی. اگلا جو مرحلہ آئے گا، اگلی جو سیریز ہوگی وہ اتباعی سنت پر ہوگی.
کہ ہمارے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی ضروری ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اتباع کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. جیسے ہم نے آپ کو آج تک سمجھایا نا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو توحید کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، جو شرک کی طرف لے جاتی ہیں، وہی تو ہم بتا رہے تھے. اگلی سیریز اگر ہوئی، اللہ کی مرضی ہم نہیں جانتے، اگر ہوئی تو اتباع سنت سیریز ہوگی، جس میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اتباع سنت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. یہ سیریز چلائی جائے گی اگر آپ لوگ چاہیں گے تو انشاءاللہ. تو آپ لوگ ضرور امام صاحب کو، شیخ محترم کو اپنے تاثرات، اپنی رائے لکھ کر یا میسج کر کے یا جس طرح سے بھی وہ ضرور پہنچائیں، اور آئندہ کے لیے جو آپ کی خواہش ہے وہ ضرور درج کرائیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. آئیے آج جو ہمیں سمجھنا ہے وہ سمجھتے ہیں. ابھی شیخ محترم توحید پر بہت کچھ سمجھا رہے تھے، میں تو بس مختصر لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی توحید میں ابھی تک ہم نے جو سمجھا ہے اس میں ایک آخری قسم کو سمجھنا رہ گیا ہے، توحید اسماء و صفات. کیا سمجھنا رہ گیا ہے؟ اسماء اور صفات. کافی حد تک ابھی شیخ نے سمجھا دیا، میں اور اس کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں. اسماء جو ہے، غور سے سن لیں جی. توحید کا معنی اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، یہ تو پتہ ہے نا. توحید کا معنی اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا. توحید کی قسمیں: توحید عبادت، توحید ربوبیت، اسماء و صفات. توحید عبادت کا مطلب ہر قسم کی عبادت کا حقدار صرف وہ ہے. کیوں عبادت کا حقدار ہے وہ ہم پہلے پروگرام میں توحید ہے تو سب کچھ ہے اس میں سن چکے ہیں کہ وہی عبادت کا حقدار کیوں ہے. دوسرے پروگرام میں ہم نے اچھی طرح سے یہ سن لیا ہے کہ ربوبیت کے نام پر ادھر ادھر جو بھٹکا جاتا ہے وہ سب توحید نہیں ہے. دوسرے پروگرام ہمارے سامنے آئی ہے کہ خبردار یہ توحید نہیں ہے. سمجھ پا رہے ہیں؟ وہ توحید ربوبیت تھا، یعنی کوئی اولاد کے لیے یہاں پہنچے جا رہا ہے، کوئی کامیابی کے لیے وہاں پہنچے جا رہا ہے، کوئی فلاں اور فلاں. وہ دوسرا پروگرام تھا ہمارا، خبردار یہ توحید نہیں ہے. اب ہم اسماء اور صفات کو سمجھنا چاہتے ہیں. آج اسماء اسم کی جمع. کس کی؟ اسم کی جمع ہے اسماء، اور صفت کی جمع ہے صفات. اسم کا معنی نام اور صفت کا معنی خوبی. صفت کا معنی خوبی. دیکھیے نام جو ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. صفت بعد میں آتی ہے اور کب تک رہے کب چلی جائے کچھ نہیں پتا. جیسے ایک آدمی پیدائشی نمازی نہیں ہو سکتا، لیکن پیدا ہوتے ہی اس کا نام آپ عرفان رکھ دیں تو وہ پیدا ہوتے ہی عرفان تو ہے مگر نمازی نہیں ہے. نمازی کب ہوگا؟ جب نماز پڑھنے لگے گا. نماز پڑھنے لگے گا نمازی بن جائے گا، وہ اس کی صفت ہو گئی ہے نا. پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا تو ڈاکٹر عرفان ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو صفت آ گئی اس کے اندر. سچ بولنے لگا تو سچا ہو گیا، جھوٹ بولنے لگا جھوٹا ہو گیا. یہ سب صفات ہیں اس کی جو بعد میں اس کے اندر آتی ہیں، پیدائشی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسم اور صفت، اسم کا معنی نام اور صفت کا معنی خوبی. ہم یہاں کس کا نام اور کس کی خوبی پر بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. تو ہماری طرح تو ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا نا. تو اللہ کا نام صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ. اللہ کا نام صرف کیا ہے؟ اللہ. اللہ کا نام صرف اللہ ہے. کائنات میں آج تک کسی کا نام اللہ کے علاوہ اللہ نہیں ہوا. آپ نے کسی کو اللہ نام کا پایا؟ کسی کا نام اللہ پایا آج تک؟ نہیں. آپ اپنے باپ سے پوچھیں، وہ اپنے باپ سے پوچھیں، آج تک کائنات میں کسی کا نام اللہ نہیں ہوا. ایک بات اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھیے، میں ابھی پوچھتا ہوں سمجھ میں آتا ہے یا نہیں دیکھتا ہوں. اللہ کی صفات بے شمار ہے، نام تو صرف اللہ ہے، صفات بے شمار ہے. رحمان، رحیم، ملک، قدوس، عزیز، غفار، یہ سب اللہ کی کیا ہے؟ صفات، یعنی خوبیاں. رحمان رحم کرنے والا، یہ اللہ کی خوبی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ غفار بہت زیادہ بخشنے والا، یہ اللہ کی خوبی ہے. مگر اللہ کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. ٹھیک. جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو وہ سمجھیے. اللہ کی صفات پر عبد لگا کر ہم نام رکھتے ہیں، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. رحمان میں عبد لگاتے ہیں تو کیا نام بن جاتا ہے ہمارا؟ کیا بن جاتا ہے؟ رحمان میں عبد لگا کر ہم اپنا نام رکھ لیتے ہیں، کیا بن جاتا ہے؟ عبد الرحمان بن جاتا ہے نا. قدوس میں ہم عبد لگا لیتے ہیں، کیا بن جاتا ہے؟ عبد القدوس. غفار میں عبد لگا لیتے ہیں، کیا بن جاتا ہے؟ عبد الغفار. یہ بتائیے اللہ میں عبد لگا کر ہم نام رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ تو اللہ میں عبد لگانے سے کیا بن جاتا ہے؟ عبداللہ. ٹھیک ہے. اب دیکھ کسی کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمان ہے، عبد العزیز، عبد الغفار، فلاں فلاں. دھیان سے سنیں اور سمجھیں تو ایک بڑی زبردست بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے اللہ کا نام ہے اور رحمان رحیم یہ سب صفات ہے. اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے اور کوئی اس کا نام بگاڑتا ہے تو اسے کیا کہتا ہے؟
عبد چھوڑ کے کیا کہتا ہے؟ رحمان کہتا ہے. لیکن کسی کا نام عبداللہ ہے اور کوئی اس کا نام بگاڑتا ہے تو عبد چھوڑ کے اللہ نہیں کہتا. یہ کتنی بڑی بات ہے اندازہ لگا. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کا نام عبد الرحمان ہے اس کو بگاڑ کے رحمان کہے گا. عبد الرحیم ہے تو رحیم کہے گا. عبد القدوس ہے تو قدوس کہے گا. عبد الملک ہے تو ملک کہے گا. لیکن عبداللہ ہے تو عبدل کہے گا, اللہ نہیں کہے گا. آئی بات سمجھ میں؟ بھائی عبداللہ کی کمی تھوڑی ہے, لیکن کسی عبداللہ کو کسی نے اللہ کہا نہیں. تو عبد الرحمان میں تو عبد ہٹا کے بلا رہے ہیں نا, مگر عبداللہ میں عبد ہٹا کے نہیں بلا. اللہ نہیں بلائیں گے کسی کو, عبدل کہہ لیں گے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو یہ اللہ کا نام. اب جو صفات ہیں, اللہ کی صفات کو بھی اللہ کا نام کہا جاتا ہے. اس کو سمجھیں بیٹا. سمجھ میں آیا عبداللہ عبد الرحمان میں نے کیا بتایا؟ سمجھ میں آیا؟ عبداللہ کو کوئی بگاڑ کر اللہ نہیں کہتا, عبد الرحمان کو بگاڑ کے رحمان کہتا, حالانکہ بگاڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, چلیے. اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی اللہ کا نام کہتے ہیں. ابھی میں نے بتایا اللہ کا نام صرف اللہ ہے, مگر قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت 180 پڑھیں تو اس میں اللہ کے نام کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے اچھے 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 نام ہیں, بہت سارے نام ہیں. جبکہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کا ایک ہی نام ہے. یعنی اللہ کی صفات کو بھی نام کہا جاتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ میں نے ابھی بتایا, ہر کسی کی صفت پیدائشی نہیں ہوتی ہے, بعد میں اس کے اندر آتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ کی ذات کی طرح ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی نام کی طرح. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو کب رحمان بنا اللہ تعالیٰ؟ جی, اللہ تعالیٰ کب رحمان بنا؟ ہمیشہ سے رحمان ہے. کب تک رحمان رہے گا؟ ہمیشہ رہے گا. اس لیے اللہ کی صفات کو اللہ کا نام کہتے ہیں, جبکہ ہماری صفات ہمارا نام نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایک بڑا غلط چلن ہے, ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ اس پر تھوڑی اصلاح کریں, بار بار کرتے رہیں. ہم اللہ کی توفیق سے اگر حج کی سعادت نصیب کر لیتے ہیں نا تو آتے ہی اپنے نام میں حاجی لگا لیتے ہیں. یہ نام نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا نام حاجی اسلام ہے, حاجی غفران ہے, حاجی فرقان ہے. نہیں کہہ سکتے. آپ کا نام حاجی نہیں ہو سکتا. زیادہ سے زیادہ حاجی آپ کی کیا ہو سکتی ہے؟ صفت. لیکن اگر صفت عبادت آپ دکھانا چاہتے ہیں تو پھر ریاکاری کسے کی؟ بھئی اگر حج ایک صفت ہے نا, حج کر کے آنے والا بندہ حاجی, یعنی حج کرنا ایک صفت, اس کی خوبی, اس نے حج کر لیا. اب وہ دکھا ہے کہ میں نے حج کر لیا. ایک بندے نے نماز پڑھی, وہ دکھائے کہ میں نمازی عبداللہ ہوں. بھئی وہ بھی تو ایک عبادت کری نا اس نے, وہ بھی اپنی عبادت دکھائے. پھر آپ کیوں بڑے بڑے پوسٹر حاجی غفران, حاجی رضوان. میں نے تو ایک لطیفہ سنا تھا, سننے کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس لطیفے پر ہنسوں یا روؤں. ایک صاحب تھے, ان کا نام اکرام تھا, دکان سے ادھار راشن لیا کرتے تھے. حج کر کے آئے, فوراً دکان پر پہنچے. دکاندار کو لگا کہ یہ پیسے کبھی نہیں دیتا ہے, آج شاید حج کر کے آیا ہے, سدھر گیا, پیسے دے دے گا. آتے اس نے کہا لاؤ ادھاری کہاں لکھی ہے, کاپی دو. کاپی لیا, اس نے اکرام کے آگے حاجی لکھ دیا. کہتا ابھی ادھاری جو ہے حاجی اکرام کی ادھاری ہے. کیا کریں گے اس پر, ہنسیں گے یا روئیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کل ملا کر میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ صفت جو ہے, صفت وہ عبادت سے متعلق اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گیا تو کیا وہ اپنے آپ کو زکاتی کہے گا؟ ہاں, صدقہ و خیرات کرنے والا بن جائے, صدقات کرنے والا صدقاتی کہے گا. تو یہ حاجی کیا ہے؟ خیر چلیے, اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. اس لیے اللہ کی صفات کو اللہ کا نام بھی کہہ لیتے ہیں. ہاں, وضاحت کے طور پر صفاتی نام کہہ دیتے ہیں, مگر کسی اور کی صفت اس کا نام نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کا نام رضوان ہے, وہ ڈاکٹر بن جائے, ڈاکٹر رضوان ہو جائے, مگر ڈاکٹر اس کا نام نہیں ہوگا. اس کا نام تو رضوان ہی رہے گا, ڈاکٹر تو اس کی صفت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ کی صفات کو, اللہ تعالیٰ کی صفات کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا, اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا ہمارا عقیدہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار نہیں کرتے, ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار نہیں کرتے, مگر تاریخ میں ہم نے اللہ کی صفات کے انکار کی 4 شکلیں دیکھی. یہ تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن مجھے آپ کے ذہنوں میں اتارنا ہے اور آپ کو اتارنا پڑے گا. ذرا ڈھکن کھولیے, بڑا سا سر سامنے کریے, کیونکہ یہ توحید ہے اسماء و صفات میں, یہ تو آپ کو سمجھنا پڑے گا. اللہ کا نام اور اللہ کی صفات اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتے. لوگوں نے اسماء اور صفات کا انکار کیا ہے, مگر انکار کی ہم نے 4 شکلیں دیکھی. کتنی؟ 4. کچھ لوگوں نے اللہ کی صفات کا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اللہ کی ذات تو ہے مگر اللہ کی صفات نہیں ہے. ایسے فرقے کو اہل علم معطلہ کہتے ہیں, جو اللہ کی صفات کی تعطیل کر دیتا ہے, انکار کرتا ہے. یہ معطلہ ہے.
شاید ہمارے زمانے میں کوئی ایسا فرقہ نہ ہو، ہماری خوش قسمتی ہے، مگر ہم نے علمی کتابوں میں یہ باتیں پڑھی ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوئے جو مسلمان تھے مگر اللہ کی ذات کو مانتے تھے، صفات کو نہیں مانتے۔ ہم اللہ کی صفات کا انکار نہیں کرتے۔ دوسری بات، ایسے لوگ تاریخ میں ہم نے دیکھے جو اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، یعنی اصل معنی مراد نہیں لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل معنی مراد لینے سے مشابہت پیدا ہو جائے گی، اس لیے وہ کہتے ہیں اللہ کی صفت اگر ید ہے، ید تو ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ۔ ید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابھی شیخ نے ایک آیت پڑھی تھی نا، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ اب ہمارے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے، ید کا معنی قدرت ہے۔ ید کا معنی کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ صفات کی تعویل کے قائل ہیں، وہ صفات کو اس طرح نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے حکم سے میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی کس چیز کا ذکر آیا؟ کس چیز کا؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی آنکھیں ہیں، مگر تعویل کرنے والے کہتے ہیں نہیں، یہاں آنکھ سے مراد آنکھ نہیں ہے، یہاں آنکھ سے مراد مدد ہے، میری نظروں کے سامنے یعنی میری مدد سے بنائیے۔ ہاں، ہاتھ آپ کو پتہ ہے والذی نفسی بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے بولا کرتے تھے، معنی ہوتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آج لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کیوں قبضے میں کہیں گے بھائی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ید کا لفظ استعمال فرمایا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی صفت قرآن میں جس طرح آیا ہے اس طرح ماننا، حدیث میں جس طرح آیا ہے اس طرح ماننا، اور اس کی تعویل نہ کرنا۔ تعطیل تو ہم نہیں کر رہے، تعویل بھی نہیں کرنا، جس لفظ میں آیا ہے اسی لفظ میں اس کا ترجمہ کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دوسری قسم ہوئی۔ پتہ ہے تیسری قسم تو تمثیل کی ہے، ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہا اللہ کی صفت اور بندوں کی صفت ایک جیسی ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے بندے بھی دیکھتے ہیں۔ ہم اللہ کی صفت کی بندوں کی صفت کے ساتھ مثال نہیں دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، انسان کی جو بصارت ہے، انسان کا جو دیکھنا ہے وہ محدود ہے، انسان پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بصارت محدود نہیں ہے، اللہ کی بصارت انسان کی بصارت کی طرح نہیں ہو سکتی، لہذا ہم اللہ کی بصارت کو انسان کی بصارت کے ساتھ مثال نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، لا تضربوا للہ الامثال، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر آپ لوگ بہت توجہ سے ایک بات سنیں تو میں آپ کو ایک بہت کام کی بات بتانا چاہتا ہوں، بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت دھیان سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ دو، اللہ کے لیے مثالیں نہ دو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر مزے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے قرآن مجید میں مثالیں دی ہیں۔ اب یہ کیا بات ہو گئی؟ ہم سے کہا جا رہا ہے اللہ کے لیے مثالیں نہیں بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پتہ ہے بڑے کام کی چیز ہے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات ثابت ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دینا، یہ اللہ کے لیے مثال دینا نہیں ہے، اور قرآن میں اللہ کے بارے میں جتنی مثالیں ہیں وہ ایسی ہیں۔ پھر سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات ثابت ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دینا، یہ اللہ کے لیے مثال دینے جیسا نہیں ہے، اور قرآن مجید میں ایسی مثالیں دی گئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک بات بتاؤ، ایک آدمی ہے اس کا ایک مالک ہے، اور ایک آدمی اس کے 50 مالک ہیں، دونوں میں سے کون اچھا؟ جی کون؟ جس کا؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے پھر تم اپنے اتنے سارے معبود کیوں بنا لیتے ہو؟ بھائی جب تم اپنے 50 مالک نہیں چاہتے تو 50 معبود کیسے بنا لیتے ہو؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے مثال اپنے لیے دی یا توحید سمجھانے کے لیے دی؟ بھائی توحید تو ثابت ہے نا پہلے سے، اللہ اکیلا معبود ہے، یہ بات پہلے سے ثابت ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مالک اور 50 مالک کی مثال دی جا رہی ہے۔ تو یہاں مثال اللہ کی ذات کے لیے نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کے لیے جو بات ثابت ہے اسے سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے۔ اور کون سی مثال دینا منع ہے؟ وہ یہ بغیر سیڑھی کے چھت پہ نہیں جا سکتے تو بغیر ذریعے کے اللہ تک کیسے پہنچ جاؤ گے؟ اب یہ بتائیے کہ بغیر ذریعے کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ بات ثابت ہے یا اس مثال سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بتائیے جی، مطلب وہ بات پہلے سے ثابت ہے؟ نہیں، اس مثال سے وہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے مثال دینا ہوا، کیوں؟ کیونکہ جو بات ثابت نہیں ہے وہ آپ اپنی مثال سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ ورنہ کوئی یہ کہے گا کہ بھائی یہ مثال دینا غلط ہو گیا اور وہ مثال دینا صحیح ہو گیا۔ وہاں وہ بات سمجھائی جا رہی ہے جو بات ثابت ہے،
اور اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دی جائے. بھائی ایک بات بتائیے, 2 اور 2 4 ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اب آپ 2 + 2 لکھ کر 4 سمجھائیں, یا کسی کو 2 گیند ہاتھ میں لے کے سمجھائیں گے, 1 بال 2 بال 1 بال 2 بال کتنے ہوئے, یا کسی کو لکھ کے سمجھائیں. یہ تو سمجھانے کے طریقے آپ کے 50 ہو سکتے ہیں, لیکن 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, یہ تو ثابت ہے نا. ہاں, اب 2 اینٹ سے سمجھائیں, 2 سکے سے سمجھائیں, 2 نمبر سے سمجھائیں, 2 لکیر سے سمجھائیں, یہ مثالیں ہیں سمجھانے کی. تو جو ثابت ہے وہ سمجھانے کے لیے مثالیں دیجیے, 1 دیجیے, 1000 دیجیے, لاکھ دیجیے. لیکن کسی مثال سے اللہ کے لیے کوئی بات ثابت کریں گے, اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو, کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے. تو ہم اللہ کے لیے مثال دے کر بات ثابت کریں گے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں وہ بات نہیں جانتا تھا, نعوذ باللہ من ذالک, جو ہم ثابت کرنے چلیں. آئی بات سمجھ میں؟ یہاں آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی مثال چھت سے دی جا رہی ہے. ہاں, اور جو میں نے پہلے مثال دی تھی اس میں اللہ کی مثال ایک مالک سے دی جا رہی ہے. تو ایک مالک تو اللہ ہے نا, لیکن کیا اللہ چھت کی طرح ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے لیے مثال نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے, میں نے بتایا صفات کا انکار ہم نے 4 طریقوں سے پایا ہے. کوئی تو صفات کا بالکل انکار کر دیتا ہے, کوئی صفات کی تعویل کرتا ہے, اور کوئی صفات کی مثال دے دیتا ہے. صفات کی مثال میں ابھی بتاؤں گا, صفات کی مثال کیسے کیسے دی جاتی ہے, کتنا خطرناک طریقہ ہے, میں ابھی بتاؤں گا تھوڑی دیر میں. آخری چیز ہے, کچھ لوگ صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں, جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات جیسے اللہ نے بیان کی ہے ہم ویسے ہی مانتے ہیں. نہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں, نہ تعویل کرتے ہیں, نہ تمثیل کرتے ہیں, نہ تکییف, کیفیت بھی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر کھڑا ہے ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کھڑا ہونا ایک کیفیت ہے, اور ہمیں اللہ کی صفات کی کیفیت نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے, نعوذ باللہ, ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بیٹھنا ایک کیفیت ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. اللہ تعالیٰ عرش پر لیٹا ہے نہیں کہہ سکتے, یہ لیٹنا ایک کیفیت ہے, اور ہم اللہ کی صفات کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر, اور یہ لفظ ہم نے کہاں سے لیا؟ اللہ نے یہی لفظ ہمیں سکھایا. ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. اللہ نے ہمیں جو لفظ دیا, اب وہ لفظ استوا کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ, ہم نہیں جانتے. یہ اسماء و صفات کے بارے میں بات سمجھ میں آ گئی. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اصل چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہماری زبان سے نکلے, اور وہ باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ شرک. پہلی بات, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی محنت, اپنی صلاحیت, اپنی قابلیت کی کمائی قرار دینا. یہ اگر تصور دل میں اللہ کا نہیں ہے تو یہ شرک ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ شرک ہو سکتا ہے. بچے بہت اچھی طرح سن لو, سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, آیت نمبر 52 ہے, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے. تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے وہ, ایک آدمی کہتا ہے خون پسینے کی کمائی ہے میری, اگر تصور میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہے, دیکھیں یہ صرف بولنے کے لیے بول رہا ہے, اور تصور میں ہے اللہ تعالیٰ کہ میری محنت سے اللہ نے دیا ہے, تب تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر تصور میں بھی اللہ نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری محنت کی کمائی ہے, ہاں اگر فلاں صاحب نہ ہوتے تو مجھے یہ ملتا ہی نہیں, یہ تو فلاں کی دین ہے, یہ تو ان کی وجہ سے ہے, یہ انہوں نے دیا ہے, یہ ان کا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا کہیں ذکر نہیں آ رہا ہے اور دل میں بھی تصور نہیں ہے تو ہماری زبان سے نکلنے والی یہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سب لوگ بتائیں, ایک آدمی نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنی صلاحیت کی کمائی قرار دینے کی وجہ سے عذاب کا حقدار بن گیا, کون تھا وہ شخص؟ ایک آدمی تھا جس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنی محنت کی کمائی قرار دے دی, اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا, اللہ نے اس پر عذاب نازل کر دیا. کون تھا وہ؟ بتائیں بچوں کو, بتائیں. صرف یہ کہنے پر کہ یہ میری چالاکی, میرا علم, میری صلاحیت, میری قابلیت کی کمائی ہے. کوئی جانتے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں ہے یہ بات. جی ماشاءاللہ, کون تھا وہ؟ آپ سورۃ القصص پڑھیں, قرآن مجید میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 82 سے آخر تک پڑھیں, آپ پائیں گے کہ قارون کے پاس اتنے خزانے کہ صرف اسٹور کی چابیاں طاقتور گروہ نہیں اٹھا پاتی تھی, بڑی ملکیت, بڑے خزانے. قوم کے لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی تو بڑا مالدار ہے, اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا, تو اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کر, آخرت کی تیاری کر لے, ہاں
گھمنڈ نہ کرے، اتراؤ مت، تکبر نہ کرو، سب کچھ سمجھایا لوگوں نے. پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم من عندی. اس نے کہا کون اللہ، کیسا اللہ، کس نے دیا، کیا دیا؟ یہ سب کچھ نہیں کہا. اس نے صرف یہ کہا کہ انما اوتیتہ علی علم من عندی، میرے پاس جو علم موجود ہے یہ سب تو میرے علم کا نتیجہ ہے. پتہ ہے اس بات کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا. اور احادیث میں یہ وضاحت ہے کہ وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا. تو یہ جو کالر اچکاتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ زبان سے شرک نکل رہا ہے اور یہ فلاں 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 بولنے والی بات تو نہیں، یہ تو ہم بول رہے ہیں اور ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم تو شرک سے پاک ہیں. ہاں یہ سب بس بھائی کا کمال ہے، بھائی کا فلاں ہے، بھائی کے جلوے ہے، بھائی کا جی نہیں. ہر چیز آپ کس کی قرار دیں. ہاں اگر آپ نے ڈگری بھی حاصل کی ہے اور ٹاپ بھی کر لیا ہے، تب بھی آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کامیابی دلائی. کیوں؟ جب راتوں کو اٹھ اٹھ کے آپ پڑھتے تھے، ان راتوں میں اگر آپ کی صحت چھین لیتا تو کیا کر لیتے آپ؟ ہاں یہ آنکھوں کی بینائی چھین لیتا وہ تو کیا کر لیتے آپ؟ ہاں ہر چیز اس کی استعمال کر کے آپ کریڈٹ خود کو دیے لے رہے. ایک مثال دوں بچے، بات سمجھنا میری. آپ نے کسی کو فون لگایا تو فون آپ نے کیا یا فون نے کیا؟ سوچ سمجھ کے جواب دیں. تم نے کیسے کر دیا؟ تم انسان تو بہت پہلے سے تھے، جب فون کر پاتے تھے کیا؟ بھائی جب فون نہیں تھا تو انسان تھے یا نہیں؟ تب انسان فون کر پاتے تھے. جب فون آیا تبھی تو فون کر پا رہے نا. ہاں یہ بتائیے کہ میں نے کسی کو کال کیا، اب وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تمہارے فون نے مجھے کال کیوں کیا، وہ تو یہ کہے گا نا تم نے مجھے کال کیوں کیا. پتہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں ڈیوائس کا کام ڈیوائس کا نہیں مانا جاتا، ڈیوائس آپریٹ کرنے والے کا مانا جاتا ہے. اب بھی بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ ہاں ڈیوائس کا کام ڈیوائس کا نہیں مانا جاتا. آپ موبائل میں کیمرہ کھول کر کسی کا فوٹو کھینچ لیں، اور تم نے میرے فوٹو کیوں کھینچا؟ آپ میں نے کب کھینچا؟ میرے موبائل نے کھینچا. اگر ایسا جواب دیں گے نا بری طرح تھپڑ کھائیں گے آپ. ہاں اس موبائل کو آپریٹ کون کر رہا ہے؟ ڈیوائس کا کام ڈیوائس کا نہیں مانا جاتا. کس کا مانا جاتا ہے؟ آپریٹ کرنے والے کا، آپریٹر کا کام مانا جاتا ہے. آپ کمپیوٹر سے کچھ لکھیں گے، کمپیوٹر نے لکھا نہیں کہہ سکتے، آپ آپریٹ کر رہے ہیں نا، آپ نے لکھا، آپ کو چلا کون رہا ہے؟ ہاں اور کام سب آپ کا ہو جائے گا. واہ بھائی. ہاں بھائی جب اس کی مرضی کے بنا آپ ہل نہیں سکتے تو آپ کا کام آپ کا کیسے ہوگا؟ کس کا ہوا؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو بھی نعمت ہے، کوئی بول پا رہا ہے اللہ کی نعمت ہے، کوئی خوبصورت ہے اللہ کی نعمت ہے، کوئی مالدار ہے اللہ کی نعمت ہے، کوئی صاحب علم ہے اللہ کی نعمت ہے، کوئی سمجھدار ہے اللہ کی نعمت. جو بھی ہے میرا تو فلاں میرا نہیں کہہ سکتے. آپ کیا کہیں گے؟ اللہ نے دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ بھی کوئی بھی نعمت کس کی قرار دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ شرک. جانتے نا سب لوگ؟ پتہ کیوں شرک ہے؟ آج یہ سمجھیے بھائی، یہ تو آپ کو معلوم ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم اٹھائی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ شرک کیوں. دراصل انسان جب کوئی بات کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بات پر یقین نہ آئے تو وہ یقین دلانے کے لیے جو کہتا ہے ہم اسے قسم کہتے ہیں. ہم اسے قسم کہتے ہیں. ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، عربی میں تاکید والے حروف کو قسم کا قائم مقام قرار دیا جاتا ہے. اگر کسی بات پر عربی میں لقد آ جائے تو لام بھی تاکید ہے اور قد بھی تاکید ہے، تو گرامر کے اعتبار سے لقد کے بعد جو بات کہی جائے وہ قسم کھا کر کہی جانے والی بات کی طرح ہے. بات سمجھ رہے؟ یعنی بات کو تاکید دینے کے لیے جو بھی کہیں وہ قسم. خیر، آپ نے دنیا میں کسی بھی انسان کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی ایسی چیز کی قسم کھائے جس کی اس کے دل میں عزت اور احترام ہو. دیکھا کبھی؟ بھائی ایک آدمی غیر محترم چیز کی، جس چیز کی عزت نہیں کرتا ہے، اس کی قسم اٹھائی ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ چلیے میں مثال دیتا ہوں. کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا جھاڑو کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا؟ سنا ہے کسی کو کہتے ہوئے؟ ہاں کوئی یہ کہتا ہے لوٹے کی قسم، گلاس کی قسم، بالٹی کی قسم، چٹائی کی قسم، گھڑی کی قسم، کہتا ہے کوئی؟ پتہ ہے کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ ان چیزوں کی تعظیم قسم کھانے لائق. آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ قسم کس کی کھاتے ہیں؟ ماں کی قسم. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے؟ ماں کی عظمت ہے. وہ کہتا ہے اولاد کی قسم، وہ کہتا ہے رزق کی قسم.
ہاں، اور آج کل کے دیوانے کہتے ہیں تمہارے سر کی قسم. ہاں، آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے علاوہ کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ قسم کے برابر تعظیم کا حقدار صرف اللہ ہے. اگر آپ نے اپنی ماں کو بھی قسم کے برابر تعظیم دے دی تو آپ نے اللہ کا حق ماں کو دے دیا، اور یہ کیا ہے؟ شرک. اب ایک بات اور سنیں، اگر کوئی اللہ کی قسم کھاتا ہے اور آپ اس کی بات نہیں مانتے اور آپ کے نہیں ماننے کی وجہ سے مجبوراً وہ کوئی اور قسم کھاتا ہے تو اس کے گنہگار آپ بھی. یعنی کہ ایک آدمی غیر اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے اور آپ اسے غیر اللہ کی قسم اٹھانے پر کیا کر رہے ہیں؟ مجبور کر رہے ہیں. اگر ایک آدمی اللہ کی قسم اٹھا کر سفید جھوٹ بولے تب بھی آپ کہیے اب تیرا معاملہ اللہ کے حوالے، تو نے اللہ کی قسم کہہ دی نا، اس سے آگے میں زبان نہیں کھول سکتا. ہم تو اللہ کی قسم پر یقین کرتے ہی نہیں ہیں، تبھی تو دوسروں کو اولاد کی قسم، اور پتہ نہیں کس نے اڑا دی ہے کہ بچوں کی جھوٹی قسم کھاؤ تو بچے مر جائیں گے. ارے ہاں، اس کے سر کی جھوٹی قسم ایسا کرنا ہوتا تو ہم پتہ نہیں کس کس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور ٹپکاتے جاتے ہیں. دیکھو بھائی، جس کی جو زندگی ہے وہ زندگی جیے گا، چاہے ایک نہیں 1,00,000 جھوٹی قسم کھا لے. جھوٹی قسم سے کسی کو پھوڑے نہ نکلے، موت تو بہت دور کی بات. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کی قسم کے بعد آپ کسی کو مزید قسم کھانے پر مجبور. اگر آپ کو نہیں یقین آ رہا ہے نا، قسم تو یقین دلانے کے لیے کھایا جاتا ہے نا، آپ کو نہیں یقین آ رہا ہے تو آپ کہیے اللہ جانے، مجھے نہیں پتا، اللہ کے حوالے، لیکن اور قسم کھانے پر مجبور نہ کریں. ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو اتنا سچا بنا کر رکھیں کہ قسم کھانے کی ضرورت ہی، جب تک انسان جھوٹ نہ بولے اسے قسم کھانے کی ضرورت پڑتی نہیں. آگے زمانے کو گالی دینا، یہ وہ بات ہے جو کیا ہے، ہمارا عنوان یہ نا، خبردار یہ باتیں شرک. زمانے کو گالی دینا یہ شرکیہ بات ہے. لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے، زمانہ ایسا ہو گیا. کئی بار موسم کو گالی، برسات کو گالی دے رہے ہیں، سردی کو گالی دے رہے ہیں، گرمی کو گالی دے رہے ہیں. کون ہے یہ سب کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ. ابو داؤد کی آخری حدیث پڑھیے، آپ پائیں گے لا تسبوا الدہر انی انا الدہر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ زمانہ تو میں ہوں، زمانہ تو میں ہوں. میں آپ کو پھر سے ایک مثال دیتا ہوں، پتہ نہیں میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں، لیکن سمجھاؤں گا ضرور. ہو سکتا ہے کئی بار سوچیں تب سمجھ میں آئے، نہیں سمجھ میں آئے تو یہ ریکارڈنگ بار بار دیکھیے میں ایک بات سمجھاتا ہوں. پتہ ہے آج کتنی تاریخ ہے؟ جی 24 اگست 2024. بہت دھیان سے سنیں، میں آپ کی آنکھیں کھولوں. 24 اگست 2024 کو جتنے بج کر جتنے منٹ پر سورج نکلا ہے، آج سے 1 سال پہلے، 10 سال پہلے، 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، لاکھ سال پہلے، 10 لاکھ سال پہلے، جب سے یہ نظام چل رہا ہے، 24 اگست کو سورج اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہی نکلا تھا. کسی کو شک ہے کسی کو شک نہیں. آج 24 اگست کو سورج جتنے بج کر جتنے منٹ پر ڈوبا ہے، جب سے یہ نظام قائم ہے تب سے اس تاریخ کو سورج اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہی ڈوبا تھا، اور جب تک یہ نظام قائم رہے گا آج کی تاریخ میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہی ڈوبے گا. کسی کو کوئی شک؟ تو زمانہ کہاں بدلا؟ آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ بدلا زمانہ؟ نہیں. پہلے جو ہے اگست میں 6 بجے سورج ڈوب جایا کرتا تھا، اب آج کل ایسا ہو رہا ہے. جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے زمانے کو ایک پروگرام کے تحت فٹ کر دیا، سیٹ کر دیا. وہ تو کل فی فلک یسبحون، یہ سارے کے سارے سیارے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ زمانہ بدل گیا؟ زمانہ بدل گیا، زمانے میں رہنے والے لوگ بدل گئے. آپ لوگوں کو کہیں نا، زمانہ کہاں بدل گیا ہے؟ وہی سردی، وہی گرمی، وہی برسات، سب کچھ وہی، لیکن ہم اور آپ موسم کو تبدیل کرنے کا سبب بن رہے ہیں. ہاں، گلوبل وارمنگ وغیرہ کا سبب کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں. ہم اور آپ سبب دے رہے ہیں تو ایسا ہو رہا ہے، لیکن آپ زمانے کو گالی نہیں دے سکتے. سردی پڑ رہی ہے، سردی سے بچنے کا انتظام کیجیے. گرمی پڑ رہی ہے، غریب ہیں تو پنکھا چلیے، تھوڑے سے امیر ہیں تو پنکھا لگا لیجیے، اس سے زیادہ امیر ہے کولر کے سامنے بیٹھ جائیے، اور سہولت دی اللہ نے اسی لگا لیجیے. لیکن آپ گرمی کو برا بھلا نہ کریے. وہ گرمی جو آپ کو بری لگتی ہے، وہ گرمی جو آپ کو بہت بری لگتی ہے، اس زمین سے بے شمار ہماری ضرورت کی چیزیں پیدا کرنے کے لیے یہ گرمی ضروری ہے. آپ کو صرف اپنی پڑی ہے، اگر یہ گرمی نہ ہو تو آپ کو بے شمار ضروری چیزیں نہ ملے، محروم ہو جائے آپ. تو آپ اپنا انتظام کریے نا.
اللہ تعالیٰ کے نظام کو آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ گالی دینے چلے. سڑی ہوئی گرمی پڑ رہی، بدترین گرمی پڑ رہی. ارے گرمی کیسے سڑی ہوئی ہو گئی بھائی؟ یہ کیسے بدترین ہوگا؟ زیادہ گرمی ہے، کم گرمی ہے، یہ ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ بہت زیادہ گرمی ہے، بہت کم ہو گئی گرمی، سردی زیادہ ہے کم ہے، یہ تو آپ مقدار بتا رہے ہیں. لیکن سڑی ہوئی گرمی پڑ رہی، گرمی سڑی کب، کیسے سڑ گئی، یہ تو سمجھائے کوئی. آ رہی بات سمجھ میں؟ لا تسبوا الدہر انی انا الدہر. کچھ لوگ رب کعبہ کی قسم کھاتے ہیں، شیخ نے یہ وضاحت کرنے کو کہا ہے. تو اس میں کعبہ کی قسم تو نہیں ہے نا، ہے تو رب کی قسم. رب کعبہ کی قسم کا مطلب یہ ہوا کعبہ کے تو رب، قسم تو رب کی ہے نا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، اس ذات کی قسم جس نے دانے پھاڑے. کس کی قسم ہوئی؟ ہاں. تو عرب کے لوگ بڑے وچتر ٹائپ کی قسم کھاتے تھے، لیکن پوائنٹ جا کے اللہ پر ہی ہوتا تھا. اس ذات کی قسم جس نے مخلوقات پیدا کی، اس ذات کی قسم جس نے دانے پھاڑے، اس ذات کی قسم جس نے بارش برسائی. کس کی قسم اٹھا لیں؟ اللہ. اللہ کی قسم جس طرح چاہیں اٹھائیں. رب کعبہ کی قسم کہیں، قرآن نازل کرنے والے کی قسم کہیں، تمام انسانوں کے خالق کی قسم کہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن قسم کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی. خیر آگے بڑھیں تو ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے. ایک دوسرے کے نام رکھتے وقت یا بولتے وقت ایسی صفات اور لقب دینے پر جو کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے. یہاں پر تو کم ہے ہمارے علاقے میں. آپ کو پتا ہے شیخ اور میں ایک ہی علاقے کے ہیں. ہمارے علاقے میں جہانگیر، عالمگیر، شہنشاہ اس طرح کے نام ہوتے ہیں، اور یہ نام شرکیہ ہیں. یہ نام کیا ہے؟ شرکیہ. پتہ ہے جہانگیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہان کا مطلب دنیا اور گیر کا مطلب تھامنے والا. جہانگیر کا مطلب دنیا کو تھامنے والا. دنیا کو تھامنے والا کون ہے؟ جو خود کو تھام نہیں پا رہا ہے. ہاں نیند میں اٹھا کے کھڑا کر دو تو لڑکھڑا کے خود گر جائے گا، وہ چلا جہانگیر بن گیا. ہاں عالمگیر، جہان اور عالم ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیے شہنشاہ، یہ اصل میں شاہان شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ. کسی ملک کا بادشاہ تو وقتی طور پر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ یہ کون ہے؟ سمجھ پا رہے ہیں؟ اور کسی کو یہ خطاب دینا جہاں پناہ، پوری جہان کو پناہ دینے والا، یہ کیا بات ہے؟ کون ہے یہ؟ جہاں پناہ کون ہو سکتا ہے؟ عالم پناہ. سنا ہے آپ نے؟ جہاں پناہ، عالم پناہ. اور غوث اعظم کس کی صفت ہے؟ غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑا فریاد سننے والا. کون ہے یہ؟ ہم دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں. دستگیر، مصیبت میں ہاتھ تھامنے والا. دستگیر کون ہو سکتا ہے؟ ہم کسی کو بھی. ہاں گنج بخش، خزانے بخشنے والا، کس کی صفت ہے یہ؟ ہم پاکستان میں ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں داتا، بہت زیادہ عطا کرنے والا. عربی میں داتا کو وہاب کہتے ہیں. کس کی صفت ہے وہاب؟ جبھی تو عبد الوہاب ہوتا ہے. ہاں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ وہاب کا معنی ہی داتا ہوتا ہے. غریب نواز کون؟ غریبوں کو نوازنے والا کون؟ ہم ہندوستان میں ڈھونڈ رہے ہیں. بندہ نواز کون؟ اللہ تعالیٰ. اب اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ کی صفات اگر اللہ کے بندوں میں جہاں پناہ، عالم پناہ، عالمگیر، شہنشاہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ دستگیر، یہ غوث اعظم اور بندہ نواز، غریب نواز، مشکل کشا اور گنج بخش اور فلاں فلاں، یہ ساری صفات اگر انسانوں میں تلاش کریں گے تو یہ کلمات، منہ سے نکلنے والی یہ باتیں کیا ہوں گی؟ شرک ہوں گی. سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ کیونکہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی. آپ کو پتہ ہے اب تو ہم بچ گئے. جب بادشاہت کا زمانہ ہندوستان میں تھا تو مسلمان بادشاہوں کو رعایا، معبود کی طرح خطاب کرتی تھی. مائی باپ، ان داتا. سنا ہے آپ نے؟ کیا ہوتا ہے یہ ان داتا؟ کون ہے ان داتا کا مطلب جانتے؟ رزق دینے والا. ارے کون ہے رزق دینے والا؟ اور ہمارے ملک میں جب یہ بادشاہت کا دور تھا تو بادشاہوں کو ان داتا کہتے تھے. برٹش دور میں برٹش گورنروں کو باقاعدہ رعیت ان داتا کہنے پر مجبور ہوتی تھی. کہتے ہیں مائی باپ ہے میرے، ان داتا ہے میرے، اور کیا کہتے ہیں روزی روٹی کے مالک ہیں، ایسا کہنا پڑتا تھا. اور بادشاہ جہاں پناہ، عالم پناہ، جے ہو آپ کی، جےکار ہو آپ کی. کیا تھا یہ سب؟ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ شرک. یاد رہے ہماری زبان سے کسی کے بارے میں ایسے القاب اور ایسی باتیں نہ نکلے جو اللہ رب العالمین کی خصوصیت میں سے ہوں. نہیں پورا کر دیتے ہیں. کیا وقت بڑھا دیا جائے یا بات پوری کر دی جائے؟ خیر مجھے نہیں لگتا ہے وقت بڑھانے کی ضرورت ہے.
یہ چند باتیں تھیں. ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ہی سمجھتا ہوں، شاید 5-7 منٹ ہی پڑھیں گے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ایک آخری بات، ٹھیک ہے، جو باتیں شرک ہیں وہ تو سمجھ میں آ گئی نا باتیں آپ کو، کہ یہ ساری باتیں ہمیں نہیں کہنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی طرف نہیں قرار دینا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھانی وغیرہ وغیرہ، جو میں نے باتیں سمجھائی. آخری بات کہتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ابھی پچھلے بادشاہت کے زمانے تک ایک سسٹم تھا غلامی کا. اب تو دنیا میں کوئی غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، غلام نہیں کا مطلب پرٹیکولر کوئی انسان غلام نہیں ہے. خیر، اس زمانے میں غلام کو عبد کہتے تھے، غلام کو عبد کہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبد کہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبد کہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کیا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس غلام ہو تو اپنے غلام کو عبد نہیں کہا کرو، اپنے غلام کو عبد نہیں کہا کرو. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کا عبد نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کا عبد بنتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کا ایک طبقہ عبد لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھتا ہے، اور ہم زندگی بھر اس کو غلام رسول کہتے ہیں. کیا ہے غلام رسول؟ کوئی سمجھائے مجھے؟ پتہ ہے غلام رسول کا مطلب کیا ہے؟ غلام فارسی لفظ ہے، رسول عربی لفظ ہے. اگر اس کو عربی کریں تو بن جائے گا عبد الرسول، یعنی رسول کا بندہ. عبداللہ کی طرح عبد الرسول ہو گیا. صحیح ہے؟ کوئی اللہ کے علاوہ کسی کا بندہ ہو سکتا ہے؟ تو عبد الرسول تو آپ نے شاید سنا ہو یا نہیں سنا ہو، مگر عبد الرسول نام بھی رکھتے ہیں لوگ، لیکن غلام رسول تو سنا ہی ہوگا. ہاں، غلام مصطفیٰ تو سنا ہی ہوگا. ہاں، تو غلام مصطفیٰ اور غلام رسول میں کیا فرق؟ بھائی رسول کو آپ نے مصطفیٰ کہہ دیا تو غلام مصطفیٰ ہو گیا. پتہ ہے آپ کو، باقاعدہ میری جانکاری میں ایسے عالم موجود ہیں جنہوں نے صرف ہمیں چڑھانے کے لیے اپنے بچوں کا نام عبد النبی، عبد المصطفیٰ اور عبد الرسول رکھا ہوا ہے، صرف چڑھانے کے لیے کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی کا بندہ نہیں کہلاتے ہیں، میں اپنے بچوں کو نبی کا بندہ بناؤں گا. ارے بات سمجھ میں؟ آپ ان کو بھلے آدمی، بچہ، آدمی کچھ بھی کہہ کر بلا لیں، لیکن عبد المصطفیٰ کہہ کر نہ بلائیں، عبد الرسول کہہ کر نہ بلائیں، غلام رسول کہہ کر نہ بلائیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی کا عبد نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ اگر دل میں یہ تصور ہوا کہ یہ محمد کا بندہ ہے تو پھر یہ کلمات کیا ہو جائیں گے؟ یہ شرک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بات پوری کر دی ہے. اور آپ لوگ، میں بار بار کہوں گا، بچوں آپ بھی اور آپ سب بھی اس کو بار بار دوہرا کر دیکھیں، سمجھیں، ذہن میں رکھیں. میں نے بہت ساری باریک باتیں بتائی ہیں، ایک بات نہیں 2-3 بار دیکھنے جاننے سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ آپ کے سینوں میں امانت ہے. معاشرے کو ان باتوں کی سخت ضرورت ہے، معاشرے کو ان باتوں کی سخت ضرورت ہے. معاشرہ توحید کی ان باتوں کو نہیں جانتا، معاشرہ زبان سے بھی شرک نکال رہا ہے. یہ لازم ہے آپ کو یہ امانت آگے پہنچانا. شیخ محترم کی گزارش ہے اور ہمارے بزرگ محترم کی گزارش میں دونوں پوری کر دوں پھر اذان کہلواتے ہیں. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ احباب ہیں جو مسجد میں باقاعدہ فجر کی نماز کے بعد یہ درود پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ نحن عباد محمد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں. اس سے زیادہ کھلا ہوا شرک اور کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے قرآن اپنے بندوں کو عباد الرحمن کہتا ہے نا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون. ہاں، سمجھ پا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ کہا ہے، کبھی اپنا بندہ نہیں کہا ہے. قرآن مجید سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں اور وضاحت میں آپ کے اوپر ہی چھوڑ دیتا ہوں. مجھے موقع نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن یہ آیت پڑھنا کبھی ضرور آپ میں سے جو لوگ بھی دلچسپی رکھتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے. کتنی؟ 79. 7 اور 9 79 سورہ آل عمران کی. پتہ ہے آیت کیا ہے؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. کسی بشر کے لیے مناسب ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی بشر کو نبوت عطا فرما دے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. پھر وہ نبی یہ کہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے عباد بن جاؤ، یہ نبی کے لیے حلال ہی نہیں.
میں پھر سے کہتا ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر 79 پڑھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہاں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اللہ تعالیٰ کسی بشر کو کتاب دے، حکم دے، نبوت. دیکھیں یہاں حکم سے مراد بھی نبوت ہی ہے. کل ملا کر آپ کے لیے کتاب اللہ جن پر نازل کرے گا وہ کون ہوتا ہے؟ رسول ہی تو ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کسی کو نبی اور رسول بنائے اور پھر وہ یہ کہہ دے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، یہ کسی نبی کے لیے حلال. بلکہ نبی کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ انبیاء تو یہ کہتے ہیں کہ تم ربانی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ ربانی. یہ ربانی کیا ہوتا ہے؟ رب والے بن جاؤ. کس کے بندے بن جاؤ؟ رب کے بندے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ. عباد اللہ مت بنو. عباد کا لفظ ہے کہ میرے بندے نہ بنو. کوئی نبی ایسا کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں آپ پڑھنا، آپ پائیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کر پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ بتاؤ لوگوں سے تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لینا. یہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. تو سمجھ میں آیا؟ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے بندے، نحن عباد محمد، یہ کھلا شرکیہ کلمہ ہے. ہم صرف رحمان کے، اللہ کے رحمان کے بندے ہیں اور کسی کے بندے نہیں ہو سکتے. ہمارے محترم کی بات کی وجہ محترم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نماز سنت کے مطابق نہ پڑھے، حدیث کے مطابق نہ پڑھے تو کیا یہ شرک ہے؟ دیکھیے میں آپ سب کو ایک لکیر سمجھا دیتا ہوں. شرک صرف اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ماں کا حق کسی اور کو دے دینا یہ گناہ ہو سکتا ہے. شرک کیوں؟ کیونکہ ماں کی ذات واحد اور یکتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اولاد کا حق کسی اور کو دے دینا یہ حق تلفی ہے، گناہ ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہو سکتا. شرک کہتے ہیں اللہ کا حق غیر اللہ کو دے دینا. ایک شخص اگر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق تلفی کی ہے. عبادت کس کی کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی کر رہا ہے. تو شرک کیسے ہو گیا؟ عبادت تو وہ اللہ کی کر رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی کر رہا ہے. آپ اسے سنت کی مخالفت کہہ سکتے ہیں، آپ اسے اتباع سنت کے خلاف کہہ سکتے ہیں، آپ اسے کچھ بھی کہیں، لیکن شرک جو ہے وہ صرف اللہ کا حق کسی اور کو دینا یہ شرک ہے. دیکھیے ایک آدمی اتباع نہیں ہو رہی ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن شرک نہیں ہو رہا ہے، ہم اسے شرک نہیں کہہ سکتے. دیکھیے ہر چیز کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے. شرک صرف اسے کہیں گے جہاں اللہ کا حق اللہ کے علاوہ کو دیا جائے. جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے تو وہ کیا ہوگا؟ شرک. جو حق اللہ کا ہے، میں نے ابھی کیا کہا، قسم کس کا حق ہے؟ آپ کسی اور کی قسم کھائیں یہ شرک ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آپ چوری کریں یہ گناہ ہے، شرک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ جھوٹ بولیں یہ گناہ ہے مگر شرک نہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کا حق نہیں مارا ہے. سمجھ پا رہے ہیں؟ تو اللہ کا حق غیر اللہ کو دینا یہ شرک ہے. ہاں یہ اتباع سنت ہے یا نہیں یہ تفصیلی بحث ہے اور اس بحث میں ابھی اترنے کا موقع نہیں ہے، لیکن شرک ہر چیز کو ہم نہیں کہہ سکتے. شرک صرف اللہ کا غیر اللہ کو دینا.